گلچاروں کا ماہ شمارا بریکرن پتہ وشت کنے دامئی گما امرداری کرنا گئے سابقہ ایڈوائزر فائنانس بلوچستان گورنمنٹ محفوظ علی خان صاحب. محفوظ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام میں شرکت کیا. محفوظ علی خان صاحب، یہ جو 600 اسکیموں کا بلوچستان کے حوالے سے جو جام کمال صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور کہا یہ ہے کہ یہ جو 600 اسکیم ہیں بلوچستان کی، یہ صرف کاغذاتوں تک جو ہے محدود رہی ہیں، ان کا جو ہے آن گراؤنڈ کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے. آپ اس خبر کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. یہ آپ نے ایک بہت حساس قسم کا جو ہے آج موضوع چھیڑا ہے. اس کی اگر ہم ذرا پس منظر میں جائیں، دیکھیں یہاں گورنمنٹ آف بلوچستان ایک بہت اہم جو ہے مانیٹرنگ کے حساب سے کہہ لیجئے یا واچ ڈاگ کے حساب سے کہیے ایک ادارہ بنایا ہے، چیف منسٹرز انسپیکشن ٹیم. بڑے عرصے سے جو ہے یہ ایک قسم کا ڈورمنٹ ہے. یہاں جو شخص ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا تھا اسے یہاں لگا دیا جاتا تھا اور وہ ایکسٹرا بینیفٹ کے ساتھ جو ہے گھر چلا جاتا تھا، لیکن اس کو کبھی وہ اہمیت نہیں دی کہ وہ چیف منسٹر کے لیے یا کیبنٹ کے لیے ایک واچ ڈاگ کا یا آئیز اینڈ ایئرز کا کام کرے. تو پہلی دفعہ اس بات کا جو احساس ہوا ہے اور انہیں یہ ٹاسک دیا گیا تھا. انہوں نے سلیکٹڈ جو ہے اسکیموں کا جائزہ لیا اور ایک اوور ویو پیش کیا، تو یہ بات سامنے آج آئی ہے. اس کو جو ہے آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے بھی یہی صورتحال تھی جو انہوں نے آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. کیونکہ ہم یہاں سے پلان بناتے ہیں، ہم اس پروجیکٹ کو جو ہے اپروو کرتے ہیں، فائننس پیسے دیتا ہے. فیلڈ میں جانے کے بعد جو ہے جو اس کا حشر ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی میکینزم نہیں ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ ہمارا پروجیکٹ کہاں پہنچا ہے، کیا وہ اپنی مدت میں پورا ہوا ہے، کیا اس کے جو ہم نے فوائد جو ہے PC1 میں دکھائے تھے کیا وہ حاصل ہوئے ہیں. اس کو ہم نے کبھی غور نہیں کیا. پھر اسی طرح ایک PND میں ایک مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن جو ہے باقاعدہ ایک ونگ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نے آج تک جو ہے اسٹرینتھن نہیں کیا. میں پچھلے سال گیا ہوا تھا یہاں کیا نام KPK میں، ان کا جو ہے یہ MNE ونگ جو ہے وہ تقریباً 150-200 افراد کے سٹاف پر مبنی ہے اور وہ پورے KPK کے جس حصے میں بھی کوئی پروجیکٹ ہے اس کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کرتا ہے کہ آپ کو یہاں بیٹھ کے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کون سا ٹھیکیدار ہے، اس نے کتنے کام کیے ہیں، کتنے میں فیل ہوا ہے، اس وقت اس کی پرفارمنس کیا ہے اور پروجیکٹ کی فائنینشل اور فزیکل ورک جو ہے وہ جو ہے ایک دوسرے سے میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اب یہاں آپ دوسرا ایک پہلو ہے جو بڑا پینفل ہے، جس سے ہمارے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں روپے ضائع ہو رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ کی جو ہے نا ایفیکٹولی اگر اسے دیکھا جائے، کیونکہ ہمارے پاس میگا پروجیکٹس تو نہیں ہوتے ہیں، ہمارے پاس درمیانی میں جو ہے اس کے پروجیکٹ ہوتے ہیں جنہیں زیادہ سے زیادہ 2-3 سال میں یا 4 سال میں کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تاکہ وہ جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں اس مقصد کو پورا کریں. یہاں جو ہے اگر آپ پورے PSDP کو دیکھیں، آج کے نہیں پرانے بھی دیکھ لیں، تو 10-10 15-15 سال سے جو ہے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں. ایک زمانے میں ایک صاحب یہاں آئے تھے، ACS تھے، انہوں نے ایک لانچ کیا 100 schools in various districts. یہ اس کا جو ہے نا ایک ایسا تھا کہ ایک انگریز نے اسے دیکھ کے کہا کہ اس کا PC1 جو ہے اگر دنیا کا بہترین دماغ بھی ہو یہ نہیں بنا سکتا ہے، کیونکہ نہ تو آپ نے علاقہ اتنا اسپیسیفائی کیا نہ آپ نے اسکولوں کا جو ہے ڈیزائن اسپیسیفائی کیا. آپ نے کہا 100 schools in various districts. اب وہ اور اس کی ایلوکیشن کتنی تھی، ہر سال جو ہے زیادہ سے زیادہ 100 کے 100 اسکولوں میں آپ جو ہے 10 کروڑ یا 15 کروڑ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کی زندگی میں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے پیسے ہمارے ضائع ہو رہتے ہیں. ایک ایسا صوبہ ایک جو ہے جو ویسے بھی مالی بحران کا شکار رہتا ہے، اس میں یہ لگژری جو ہے یہ عیاشی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کے پروجیکٹس میں پیسے لگائے جائیں جس کی تکمیل
جو ہے وہ ناممکن ہو. اسی طرح ایک اور پروجیکٹ تھا ویریس روڈز اینڈ ویریس ڈسٹرکٹس. آپ اندازہ کریں آج تک اس طرح کا مبہم قسم کی چیزیں جو ہے وہ پلاننگ میں نہیں ہوتی ہیں. پلاننگ میں آپ کو ایگزیکٹلی محفوظ علی خان صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اگر 600 جو پروجیکٹس ہیں اسکیمز ہیں یہ اگر امپلیمنٹ نہیں ہوئے ہیں آن گراؤنڈ تو ان کے جو بجٹس ہیں آپ کے خیال میں یہ کیا ہوا؟ یہ کیا کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں تو یہ کدھر گئے؟ دیکھیں اس کا تو فردر انکوائری ہونی چاہیے. سیدھی سی بات ہے کہ ایک پروجیکٹ جو ہے کسی ڈپارٹمنٹ نے یا کسی امپلیمنٹیشن ایجنسی نے جو ہے جیسے پی ٹی ہے، کیو ٹی ہے، واسا ہے یا جو ہے سی این ڈبلیو ہے، پی ایچ ای ہے، اربن پلاننگ ہے یا ایجوکیشن ہے، کسی نہ کسی نے تو وہ جو ہے پروجیکٹس جو ہے پہلے کنسیو کیے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے اس کے پی سی 1 بنے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے پی ڈی ڈبلیو یا سی ڈی ڈبلیو پی میں وہ اپروو ہوئے ہوں گے. اس کے بعد جو ہے پی این ڈی کے کہنے پر فائننس نے اس کے لیے جو ہے جس بھی ریشو سے ہو وہ انہوں نے اس کے پیسے ریلیز کیے ہوں گے. اب ریلیز کرنے کے بعد جو ہے آپ میں جو ہے جب مثلا میں اور آپ کوئی گھر بناتے ہیں یا کوئی بھی کنسٹرکشن کرتے ہیں، چاہے ہم جتنے بھی مصروف ہوں اور ہمیں نہ بھی آتا ہو، ہم جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا کسی ٹیکنیکل آدمی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اب آپ نے پیسے بھی دے دیے، آپ نے پروجیکٹ بھی وہ کر دیا، آپ کا پی سی 3 بھی آ گیا، پی سی 4 بھی آ گیا، پی سی 3 اور 4 جو ہے وہ آپ کی پروگریس کو شو کرتے ہیں. لیکن کیا ہم نے اسے فزیکلی دیکھا کہ یہ واقعی ہوا ہے؟ جب ہم نہیں دیکھیں گے، ہم صرف کاغذات پر جو ہے اس کی ریلیزز دیں گے تو اس میں بہت ہی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کسی شخص کی نیت خراب ہو جائے یا جو ہے وہ کوئی اور اس میں جو ہے رد و بدل کرے یا اس میں کسی قسم کی جو ہے کوتاہی کرے تو وہ ممکن ہے. اور یہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ہوتا رہا ہے. چونکہ ہمارے یہاں نہ تو انسپیکشن ٹیم نے نہ ہی جو ہے اپنا مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن سائٹ پہ اور نہ ہی ڈپارٹمنٹ نے خود اس کو کبھی واچ کیا ہے. کیونکہ ہر جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس کا ایک ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. ہر ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کا سیکریٹری جو ہے اسے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے جیورسڈکشن میں جو بھی ڈیولپمنٹ کا یا کرنٹ اکاؤنٹ سے جو ہے ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ اس کے ہر پیسے کا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر ایجوکیشن کا کوئی وہ ہے تو اس کو چاہیے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کو مانیٹر کرے. اگر نہیں کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ اس کے تھرو پیسہ جاتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری میں آتا ہے. ایک اہم سوال آپ سے یہ ہے، آپ اکنامسٹ بھی رہے ہیں، اس سارے سیناریو کو دیکھتے ہوئے تو یہ لگ رہا ہے ابھی ہمارے پاس ایک خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے پورٹیبل واٹر بولان میں اس کا ایکشن لیا ہے. اب بلوچستان جیسے صوبے میں جہاں پینے کا لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے، آپ ایک اکنامسٹ رہے ہیں اور مختلف عہدوں میں رہے ہیں، جس طرح کا ہم دیکھتے ہیں کہ الوکیشن آف فنڈ جس طرح سے ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اناؤنس ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایم پی ایز کی ثوابدید ہونی چاہیے فنڈ کو یا ڈیولپمنٹ اسکیم کو انڈیویجول بیسڈ جو ہوتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائرٹی میں ہونی چاہیے وہ اسکیمیں جو ایز اے ہول پورے صوبے کو فائدہ پہنچا سکیں؟ دیکھیں اس بات پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے ہمارے ایم پی اے صاحبان جو ہے یا منسٹر صاحبان جو ہے اپنے لیجسلیٹو جو ہے ڈیوٹیز سے ہٹ کے جو ہے جب سے وہ پروجیکٹس میں یا جو ہے ڈیولپمنٹ ورک میں جو ہے انوالو ہوئے ہیں، اس وقت سے جو ہے چیزیں بہت تیزی سے خراب ہونے لگی ہیں. اب ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو اون نہیں کرتا ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ آپ جو ہے اپنے سامنے پورے صوبے کی پوزیشن رکھ کے دیکھیں کہ کہاں کون سا پروجیکٹ شروع کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کیا ہے، صوبائی اہمیت کیا ہے، اس علاقے کی اہمیت کیا ہے. اب جب سے ایم پی اے صاحبان کو فنڈ دیے جانا شروع ہوئے ہیں یا ان کی ثوابدید سے یا ان کے آئیڈینٹیفیکیشن سے ہونا شروع ہوا ہے، تو اب صوبائی اہمیت کا پروجیکٹ جو ہے ہمیں اور آپ کو پی ایس ڈی پی میں نظر نہیں آتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا آہستہ 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 ہم اب اس حد تک آ گئے ہیں کہ ہم جو ہے پانی کی ٹینکیاں بھی دیتے ہیں.
ہم جو ہے گھروں کے گیٹ بھی لگاتے ہیں, ہم جو ہے ٹف ٹائلز بھی لگاتے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہ ڈیولپمنٹ زندگی بھر اگر آپ یہ پیسے لگاتے رہیں تو بلوچستان میں آپ کو ترقی کبھی بھی نظر نہیں آئے گی. بلوچستان میں ترقی کب نظر آئے گی؟ جب آپ سوشل اور اکنامک انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے, آپ جو ہے انٹرا ڈسٹرکٹ جو ہے روڈز بنائیں گے, آپ جو ہے پانی کا جو ہے لانگ ٹرم میں جو اسٹریٹجک پلاننگ بنائیں گے کہ پانی کی بلوچستان میں کتنی کہاں وہ جو ہے قحط سالی کا ہے اس کو کیسے روکا جائے. اگر میں نے صرف اپنے جو ہے علاقے میں ہر 5 سال بعد پول لگا کر بجلی لگانی ہے, جس میں کبھی بھی الیکٹرک میرے پاس ہے نہیں, میں آپ کو بلوچستان میں کوئی 150 ایسی جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں ہم نے پول لگائے ہوئے ہیں, بجلی کبھی بھی نہیں تھی. پول گر گئے ہیں, لگائے گئے ہیں, 5 سال بعد گر گئے ہیں, لیکن اس میں بجلی کبھی نہیں آئی تھی. تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ صوبے کے ساتھ ہم زیادتی نہیں کر رہے ہیں؟ کرپشن سے اتنا نقصان نہیں ہو رہا ہے جتنا اس طرح کی فالٹی جو ہے ہماری پلاننگ سے یا لوگوں کی ثوابدید میں. کیونکہ میرا ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے, میرا ایک ایکسین ہوتا ہے, میری دلچسپی ہوتی ہے کہ مجھے کسی طرح یہ کام مل جائے. اب اس کا خان صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اور بھی جو ہے ایک فیکٹ فائنڈنگ جو ہے ایک کچھ فائنڈنگز ہیں وہ آگے آئی ہیں سی پیک ریلیٹڈ سیل کے حوالے سے. حکومت بلوچستان نے جو ہے اس پہ کام کیا اور اس سے جو ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو سی پیک میں جو 2016 سے لے کے آج تک جو ارلی ہارویسٹ ہے اس میں جتنے بھی پروجیکٹس جو ہیں وہ آئے ہیں بلوچستان, تو سب سے پہلے اس میں پروجیکٹس بہت کم ہیں اور جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہوئے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ میں آپ کے ہی چینل پہ 2-4 دفعہ جو ہے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 2013 سے جو ہے سی پیک لانچ کیا گیا اور ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ جو ہیں انہیں کمپلیٹ ہونا تھا 2018 میں, اور اس کی ٹوٹل مالیت جو تھی 45.69 ارب ڈالر تھی. اور اس میں جو پہلا فیز تھا اس میں بلوچستان کے لیے بدقسمتی سے جو ہے 2 پروجیکٹ رکھے گئے تھے 0.66 بلین کے. ایک جو ہے گوادر میں ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر تھا, ووکیشنل ٹریننگ سینٹر تھا, اور دوسرا 50 بیڈڈ ہاسپٹل تھا. ٹریننگ سینٹر اور 50 بیڈڈ ہاسپٹل جو ہے نا وہ اس زمرے میں ترقی کے زمرے میں نہیں آتا ہے. نہ تو اس سے جو ہے امپلائمنٹ اس طرح سے جنریٹ ہوتی ہے, نہ انکم جنریٹ ہوتی ہے. باقی جو وہاں بنے ہیں مثلاً یہ جو روڈ بنائی گئی ہے سوراب تک, یہ تو آپ کی مجبوری تھی, اور اب انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا رہے ہیں وہ آپ نے اپنے مقاصد سے بنائی ہے. اگر بلوچستان کو اگر دیکھا جائے اس میں 21 آج تک آئیڈینٹیفائی جو ہوئے ہیں 21 پروجیکٹس ہوئے ہیں, اور وہ سارے کے سارے جو ہے ڈاکومنٹری سٹیج پر ہیں. ان میں سے ایک بھی سوائے گوادر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور یہ جو ہے جس پہ تھوڑا کام ہوا ہے, باقی کوئی بھی کاغذی سطح سے اوپر نہیں آئے ہیں. اس میں جو ہے کوتاہی سب سے بڑی جو ہے, مجھے اس میں کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے, سب سے بڑی کوتاہی جو ہے احسن اقبال کی ہے اور پچھلی جو ہے نا نواز شریف گورنمنٹ کی ہے. دوسری کوتاہی ہماری سیاسی لیڈرشپ کی ہے جو ان کے ساتھ وابستہ تھے. کیا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا مثلا جب آپ شو میں جا کر انہوں نے نواز شریف نے اس روڈ کا افتتاح کیا اور دنیا کے آنکھوں میں دھول جھونکی کہ یہ جو ہے نا ہمارا ویسٹرن جو ہے کوریڈور ہے, جبکہ پیچھے ایک جو ہے تختی بھی نظر آ رہی تھی جس میں لکھا ہوا تھا اپ گریڈیشن آف روڈ, جو آپ کی جو ہے نا جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے فنڈ سے جو روڈ جو ہے اس کو جو ہے آپ نے ایکسٹینشن دینی تھی. یا آپ کے یعنی ہمارے لیڈرشپ نے جو ہے اس کو پہ کیوں اعتراض نہیں کیا, کیوں نہیں کہا کہ آج تک اس میں جو ہے باقی جو ہے مثلا گوادر کو ہی اور سارے بلوچستان کو چھوڑ دیتے, اگر گوادر کے جو ہے نا بنیادی سٹرکچر کو ہی ٹھیک کر دیتے جہاں آپ نے جو ہے انویسٹمنٹ لانی ہے, جہاں آپ جو ہے دنیا کو جو ہے اس کو دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہاں جاؤ. آپ بھی جا گئے ہیں, میں بھی گیا ہوں. وہ تو بات ٹھیک ہے محفوظ علی خان صاحب, مگر یہ جتنے بھی سی پیک کے معاہدے ہوئے ہیں اس کے اندر پچھلی حکومت جو ہے اس میں مطلب شریک تھی, تو انہوں نے اس حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھائی کیا؟ نہیں اٹھائی. افسوس تو یہ ہے, ایک تو بات یہ ہے کہ جب بھی جو ہے
نواز شریف اس کے لیے جاتے تھے تو میرا خیال 1 دفعہ یا 2 دفعہ مالک صاحب ان کے ساتھ گئے ہیں، باقی جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کو تو انہوں نے کبھی لوپ میں رکھا ہی نہیں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے آج تک گورنمنٹ آف بلوچستان کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو پہلے پروجیکٹس ہوئے ہیں، آپ کسی بھی لیڈرشپ سے پوچھ لیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس میں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کتنی ہے، اس میں پی 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 موڈ میں کتنے ہیں، اس میں جو ہے پارٹنرشپ میں کتنے ہیں، اس میں گرانٹ میں کتنے ہیں، اس میں لون میں کتنے ہیں۔ یہ سارے کے سارے بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں۔ اگر مجھے پتا نہ ہو کہ یہ میں لون لے رہا ہوں اور لون لے رہا ہوں تو کس شرائط پہ لے رہا ہوں، اگر یہ پی 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 میں ہے تو دوسرے ان کے میرا جو ہے میرے مفادات کا کون تحفظ کرے گا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف ایکسپرٹ جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ محفوظ علی خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گلے چاروں کا ادا وحاد بتے گونڈے وشتے